السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لواجب الوجود مفیض الارزاق، والصلاة والسلام على سید البشر على الإطلاق، محمد المبعوث لتمیم مکارم الاخلاق، وعلى آلہ مصابیح الدجى وأصحابہ مفاتیح الجؤى، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وفي مقام آخر: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن بصمیم قلوبنا على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں خصوصی خطاب کے لیے ہمارے معزز مہمان خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان ناظمی زیدہ علمہ و عمرہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں، اور ہم سبوں کو حضرت کا بھرپور خطاب سننا ہے۔ آپ تقریر کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے کچھ دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ مہینہ ربیع الاخر ربیع الثانی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔
اور یہ محفل بھی اللہ کے ولی کی ذات سے منسوب محفل ہے، عرس کی تقریب ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے بھی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہوئی، اور مکان کے اعتبار سے بھی نسبت اس مجلس کو اللہ کے ولی سے ہوئی، اور صد شکر کے حضور و صحبت کے اعتبار سے بھی یہ مجلس اور مجلس میں ہم لوگ اللہ کے ولیوں سے قریب ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ سے دوستی کیا ہے؟ سب سے پہلے مختصر طور پہ ولایت کا تصور اپنے سامنے کلیئر کریں۔ اس سے پہلے ربیع النور کا مہینہ گزرا، ربیع الاول شریف کا مہینہ، جس میں ہم سب کے آقا و مولا خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور یہ حضور غوث پاک کا ولیوں کا مہینہ ہے۔ نبوت اور ولایت دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے اور بہت ہی اہم رشتہ ہے۔ اگر دو لفظوں میں نبوت کا اور ولایت کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ بنے گا کہ نبوت نقطہ آغاز ہے اور ولایت ثمرہ انجام ہے۔ نبوت نقطہ آغاز ہے اور ولایت ثمرہ انجام ہے۔ انبیاء اور ہمارے نبی اس لیے مبعوث ہوئے کہ وہ اللہ کا قانون اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے قانون کو اللہ کی جانب سے بندوں تک لانا، یہ ہے نبوت۔ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے قانون کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کر بندوں تک آنا، یہ ہے نبوت۔ اور ان تعلیمات پہ عمل کر کے بندوں کا اللہ تک پہنچ جانا، یہ ہے ولایت۔ اللہ کی طرف سے قانون لے کر کے آنا نبوت، اور اس قانون کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کا محبوب بن جانا، یہ ہے ولایت۔ تو نبوت نقطہ آغاز اور ولایت ثمرہ انجام۔ آپ کو آپ کے سطح پر اتار کر کے سمجھاؤں۔ آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، ابھی ربی کی فصل لگانے والے ہیں، دھان کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں کسان اور ہم لوگ؟ ہل لے کر کے کسان اپنی زمین پہ پہنچتا ہے، کھیت جوتتا ہے، گیہوں زمین کی چھاتی میں دفن کر کے گھر لوٹ جاتا ہے۔ مہینہ گزر گئے، 2 مہینہ گزر گئے، جہاں کسان زمین کے اندر گیہوں دبا کر کے آیا تھا، وہاں سے گیہوں کا پودا نکلتا ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد فصل تیار ہو جاتی ہے۔ ایک دانہ کسان زمین کے اندر رکھا تھا، اور 3-4 مہینے کے بعد 70 دانوں پہ مشتمل بالی اس کے اوپر، زمین کے اوپر لٹک رہی ہے۔ جو دانہ زمین کے اندر رکھا گیا وہ نقطہ آغاز ہے، اور جو 70 بالیاں اوپر لٹک رہی ہے وہ ثمرہ انجام ہے۔ ہر نبی اس لیے انسانوں کے بیچ آتے ہیں کہ ایک آنے والا اپنے بیچ ہزاروں اللہ کے ماننے والے پیدا کر دے اور بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور ولی ملت۔
تو ولایت ثمرۂ انجام ہے، نبوت نقطۂ آغاز ہے۔ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا کر اللہ کا محبوب بن جانا، اللہ کا برگزیدہ بن جانا، اللہ کی خوشی کو چاہنے والا بنتے ہوئے اللہ کا مقرب بن جانا، یہی ولایت۔ اب آپ پوری انسانی برادری کا سروے کریں، یورپ اور امریکہ اور لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سوسائٹی اور جس سماج میں آپ جی رہے ہیں وہیں پہ ایک نظر ڈالیں۔ یوں تو ضمنی طور پر انسان آپ کو بہت شعبوں میں بٹا ہوا ملے گا، انسان بہت سارے ڈپارٹ میں منقسم ملے گا، بٹا ہوا ملے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا کام علاج کرنا ہے۔ یہ وکیل صاحب ہیں، ان کا کام مقدمہ سالو کرنا ہے۔ یہ انجینئر صاحب ہیں، ان کا محکمہ الگ ہے۔ یہ امام صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری الگ ہے۔ یہ خطیب ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ نقیب ہیں، وہ بزنس مین ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ کسان ہیں۔ الگ الگ شعبے انسانوں کے بیچ آپ کو ملیں گے، لیکن بنیادی طور پر مقصد کے اعتبار سے حقیقی معنوں میں پوری انسانی برادری دو وچار دھاروں میں منقسم ہے۔ ضمنی طور پہ تو بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، لیکن اصولی طور پر، بنیادی طور پر مقصد تخلیق کے پیش نظر انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اپنے اختیار کے مطابق۔ ایک جماعت ایسے انسانوں کی ہے جن کا جینا اور مرنا اللہ کی مرضی کے لیے ہے۔ ایک جماعت ایسے انسانوں کی ہے جو چلنے سے پہلے اللہ کی مرضی دیکھتی ہے کہ وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، بولنے سے پہلے اللہ کی مرضی دیکھتی ہے کہ اس بات کے بولنے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچتی ہے اس کے کھانے سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں۔ پورے انسانی برادری میں ایک جماعت وہ ہوئی جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ اس جماعت کو صوفیہ کہتے ہیں، اس جماعت کو اولیاء کہتے ہیں، اس جماعت کو صلحاء کہتے ہیں، اسی میں علماء ربانیین ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی جماعت، اللہ کے ولیوں کی جماعت۔ اس کے بالمقابل دوسری جماعت انسانوں کی وہ ہے کہ چلنے میں اللہ کی مرضی اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ زیادہ دنیا کیسے حاصل ہو۔ اللہ کے علاوہ چاہے جو چیز ہو، دنیا ہو، زمین ہو، مکان ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، عزت ہو، آبرو ہو، شوکت ہو، چودراہٹ ہو، جو بھی ہو، عزت کیسے ملے گی، دولت کیسے ملے گی، ثروت کیسے ملے گی، اس کے پیش نظر دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر انسان ان دو حصوں میں بٹا ہے، اللہ کے لیے جینے والوں کی جماعت اور اللہ کو بھول کر مخلوق کے لیے جینے والوں کی جماعت۔ بنیادی طور پر انسانوں کی دو تقسیم ہے۔ اس میں یاد رکھیے، ایک جماعت جو دوسرے جماعت سے الگ ہو رہی ہے وہ کپڑے کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے لیے جینے اور نہ جینے کی بنیاد پر۔ ایک جماعت کی جو دوسرے جماعت سے تقسیم کی جا رہی ہے وہ کسی شناخت اور حیت اور پیشے کی بنیاد پر نہیں، کون اللہ کے لیے جینے والی جماعت ہے اور کون دنیا کے لیے جینے والی جماعت ہے، اس بنیاد پہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چوراہے پہ مونگ پھلی کی دکان لگانے والا بھی وہ اللہ کی محبت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کھیت میں کسان ہل چلانے والا بھی ایک ایک قدم کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے والا ہو، اور یہ عین ممکن ہے کہ درسگاہ میں بیٹھ کے بخاری پڑھانے والا بھی نذرانے کی لالچ میں بخاری کا درس دے رہا ہو۔ یہ جو تقسیم ہوئی وہ اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے علاوہ کے لیے جینے والوں کی ہو رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پہ قبضہ کیے ہوا ہے، ہٹ نہیں رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ نذرانہ ہمارے پاس ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان دو جماعت میں بٹا۔
اللہ کے لیے جینے والوں کی جماعت اور اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جینے والوں کی جماعت، دو جماعت آئی۔ اب دونوں جماعت کی حیثیت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور جو اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جیتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے قرآن حکیم کی 2 آیت کریمہ اسی لیے تلاوت کی کہ دونوں جماعت کی حیثیت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اللہ کے لیے جینے والے ہیں، اللہ کی خوشی چاہنے والے ہیں، اللہ کو دوست بنا کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہر موڑ پہ اللہ کی مرضی کی کوشش کرنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس جماعت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نہ انہیں ماضی کا کوئی خوف ہے، نہ مستقبل کا کوئی غم ہے، نہ انہیں زمین کے اوپر کا کوئی خوف ہے، نہ زمین میں جانے کے بعد کا کوئی غم ہے، نہ انہیں اس دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے دن کا کوئی غم ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اس جماعت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو بھول کر، اللہ کو فراموش کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون اور اس کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اس کو سورہ عنکبوت میں واضح کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناتے ہیں، کسی اور کو ولی بناتے ہیں، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے بجائے کسی اور کو پانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مکری جالا بنتی ہے اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکری کا ہوا کرتا ہے۔ کاش اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جینے والے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے جو دنیا کے لیے جی رہا ہے اللہ کو بھول کر، اللہ کو دوست بنانے کے بجائے دنیا کو دوست بنایا ہے، اس کی مرضی اور اس کی چیزوں کو پانے کی کوشش میں لگا ہے اینی ٹائم، اس کی مثال مکری اور اس کے جالے سے دی۔ عالم اسلام کی عبقری شخصیت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، جو لوگ اللہ کو بھول کر دنیا کے لیے جی رہے ہیں ان کی مثال مکری اور جالے سے کیوں دی گئی، اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ 3 وجہ ہے دنیا کے لیے جینے والوں کو مکری اور اس کے جالے سے مثال دینے کی۔ سب سے پہلی وجہ کہ ہم بھی گھر بنا رہے ہیں، آپ بھی گھر بناتے ہیں، ہر انسان کیا بلکہ ہر جاندار اپنے رہنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ جب گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ انسان جب گھر بناتا ہے تو گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر دریا کی لہروں کے سامنے کہا جائے گھر بنانے کو تو فری میں زمین ملے گی تب بھی نہ بنائے گا۔ کیوں نہ بنائے گا؟ کیونکہ وہاں پر